یہ زمانے کی ایک جاہلانہ سوچ ہے کہ بیٹی بوجھ ہوتی ہے۔ ایک غلط نظریہ، غلط سوچ اور اس سوچ کے باعث روا رکھا جانے والا غلط رویہ اس معصوم کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ماں باپ ایسی ہستی ہیں جن سے سب سے پہلے انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد جنہیں وہ اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں کی آغوش سے نکلا بچہ محبت کے مفہوم نہیں جانتا، لیکن یہی ہستیاں اسے محبت کا مفہوم سمجھاتی ہیں، اپنے رویے سے، اپنے اظہار سے، اپنے الفاظ سے۔ اور جب یہی ہستیاں اسے دھتکار دیں تو وہ بچی جس نے ابھی دنیا کی ہوا نہیں کھائی، باہر کی دنیا میں قدم نہیں رکھا، وہ جوانی تک قدم رکھتی رکھتی خوف زدہ ہو کر خود میں سمٹ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ سب اللہ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ دونوں ہی اللہ کی نعمت ہیں، کیونکہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے عورت اور مرد دونوں کی ضرورت ہے۔ مرد عورت کا محتاج ہے تو عورت مرد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دنیا میں ایسا نظام رائج کیا ہے کہ کسی ایک کے بغیر بقا ممکن نہیں، لیکن انسان ابتدا ہی سے مرا جاہل ثابت ہوا ہے۔ ہمارے یہاں لڑکوں کی پیدائش پر دھومیں مچائی جاتی ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اپنی بیویوں کو طعنے دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط اور جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح گھر کے باقی افراد عورت کو لعن طعن کرتے ہیں کہ تو نے بیٹی پیدا کی، جبکہ اس میں اس عورت کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، لڑکیوں کو کم تر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا۔ ذرا دیکھیں آپ خود کو کس عمل کا مرتکب کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر مل جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے، قرآن جس متعلق ہمیں حکم دے رہا، ہم اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی خود مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، وہ ہرگز بوجھ نہیں ہوتی، اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے جس کا ہونا ناگزیر ہے۔ وہ امی ابو کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی جب اس کی سماعت میں ابو کی آواز پڑی، بیٹا ہوتا تو آج ہمارا سہارا بنتا، بیٹیوں کا کیا ہے، وہ تو بوجھ ہیں، ہر وقت شادی بیاہ کی فکر ستاتی ہے۔ ان کی پیشانی پر 3 لکیریں واضح تھی کہ آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ماہد بڑا ہوتا تو آج آپ کا ہاتھ بٹھاتا۔ رقیہ بیگم افسوس سے بولی۔ دیا نم آنکھوں سے ان آوازوں کو سن رہی تھی، اور یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ یہ باتیں بچپن سے سنتی اور سہتی آ رہی تھی۔ اکلوتی ہونے کے ناطے جو محبت، جو پیار اس کا حق تھا، اسے محروم رکھا گیا۔ اس کے جائز حق سے، جائز محبت سے، صرف اس جرم کی پاداش پہ کہ وہ لڑکا نہیں ہے، وہ اس خاندان کا وارث نہیں۔ دیا ہاتھ کی پشت سے گال رگڑنے لگی۔ میں تو کہتی ہوں پڑھائی مکمل ہونے پر دیا کو بیاہ کر اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ اب بات کیوں نہیں کرتے بھائی صاحب سے، آخر کو بچپن سے بات طے ہے۔ لڑکی کا باپ بھلا اپنے منہ سے بات کرتا اچھا لگتا ہے کیا؟ لیکن ان کا ارادہ باپ گیا ہو۔ میں شاید کچھ وقت تک بات کریں، خود ہی وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ دیا بوجھل دل اور بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل پر بوجھ سا آ گیا تھا، کاش میں ابو کا بوجھ بانٹ سکتی۔ وہ حسرت سے بولی، یہ خیال ہی تکلیف دہ تھا کہ میں ان پر بوجھ ہوں، میرے باعث وہ فکروں میں گھرے رہتے ہیں، کاش ابو میں آپ کو ان پریشانیوں سے نکال سکتی۔ وہ سانس خارج کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے یہ اذیت کب تمام ہونی تھی۔
جو اس کے اپنے تھے وہی اس سے بیزار تھے۔ دیا کو اپنا آپ ہی سزاوار لگنے لگا تھا۔ نہ میں پیدا ہوتی نہ ہی ابو میری وجہ سے پریشان ہوتے۔ وہ 16 سالہ لڑکی اپنی عمر سے زیادہ تلخی برداشت کر رہی تھی اور گر چکی تھی۔ وقت بیت رہا تھا کیونکہ وقت کا کام ہے چلتے رہنا۔ اگر ہم وقت کے ساتھ نہیں چلتے تو گر جائیں گے، لوگ ہمیں پیروں تلے رونتے جائیں گے۔ وقت کسی پر مہربان نہیں ہوتا، کوئی سکھ میں ہو یا رنج میں، اسے وقت کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ دیا بھی چلتی جا رہی تھی، اپنی ذات پر ہونے والی باتوں کو برداشت کرتی۔ گھر کے کام کر کے دیا اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی جب دروازے پر دستک سنائی دی۔ دیا سر جھٹک کر پڑھنے لگی۔ لگتا ہے مجھے ہی جانا پڑے گا۔ مسلسل دستک کے بعد دیا بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن عبور کر کے وہ دروازے پر آئی اور بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ ماموں کیسے ہیں آپ؟ دیا عذلی مسکراہٹ لیے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ وہ بولتے ہوئے اندر آ گئے۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بیٹھیں میں چائے لاتی ہوں۔ دیا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر راہداری عبور کرتی باورچی خانے میں آ گئی۔ قہوہ بنانے کے لیے پانی رکھا، لیکن جیسے ہی فریج کھولی معلوم ہوا کہ دودھ تو ہے نہیں۔ دیا چولہے کا بٹن بند کرتی واپس ڈرائنگ روم میں آئی۔ ماموں دودھ نہیں ہے، اس لیے امی آئیں گی تو آپ چائے پی کر جائیں۔ دیا معصومیت سے بولی، اس بات سے انجان کہ اس آدمی کی آنکھوں میں کون سی شیطانیت مچل رہی ہے۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، دودھ ابھی آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل آئے تو کمرے میں ماہر دکھائی دیا۔ جاؤ ماہر دودھ لے آؤ، پیسے سے پکڑاتے ہوئے بولے۔ ماہر سر بلتا باہر نکل گیا۔ وہ واپس باورچی خانے میں جا چکی تھی۔ بلال باورچی خانے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ دیا اس بات سے انجان کہ اس کے عقب میں بلال کھڑا ہے، اپنے کام میں مہو تھی۔ بلال اس کے عقب میں آ کر نازیبا حرکتیں کرنے لگا۔ دیا نے خود کو آزاد کروانے کی سعی کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ یا اللہ، مجھے بچانے والی صرف تیری ذات ہے، مجھے اس شر سے محفوظ رکھ۔ دیا روحانسی ہوتی دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی۔ اللہ سے جب حضرت یوسف نے شر رفع کرنے کی دعا مانگی تھی تو ان کی دعا بھی اللہ نے قبول کی تھی، لیکن انہیں قید کی سزا ملی تھی۔ دیا کو بھی شاید سزا ملنے والی تھی۔ عین اسی لمحے باہر کا دروازہ کھلا اور دیا کے امی ابو کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بلال نے دیا کو چھوڑ دیا۔ رقیہ بیگم سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد بلال رکا نہیں اور کھڑے کھڑے واپس چل دیا۔ دیا کی حالت غیر ہو رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ وہ موقع دیکھ کر امی کے کمرے میں آ گئی۔ امی رونے کے باعث دیا کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ ہاں بولو، وہ بیڈ کی چادر درست کرتی ہوئی بولی۔ امی ماموں میرے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ آنسوؤں نے دیا کے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا۔ رقیہ بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے چہرہ موڑے دیا کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہیں شبہ ہوا۔ رات ان دیا نے روتے ہوئے ساری بات ان کے گوش گزار دی۔ کیا دشمنی ہے تمہاری بلال سے؟ بتاؤ مجھے، وہ دیا کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ امی، وہ بے یقینی کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں میرے بھائی کی دشمن بن رہی ہو؟ بتاؤ۔ وہ دیا کے منہ پر ایک تھپڑ مارتی ہوئی بولی۔ امی میں کیوں دشمن بنوں گی؟ انہوں نے میرے بھائی پر جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی تجھے؟ بے غیرت، وہ دیا کو مارتی ہوئی بولی۔ ہے تجھے شرم نہ آئی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میرے شریف سے بھائی پر ایسا گھناؤنا الزام لگاتے ہوئے تو نے یہ بھی نہ سوچا وہ تیرا ماموں میرا بھائی ہے؟ بے شرم، وہ بولتی جا رہی تھی اور دیا کو مارتی جا رہی تھی۔
دیا آنسو بہاتی ان کی مار کھا رہی تھی۔ اور میری بات غور سے سن لے، اگر تو نے کسی کے سامنے نام لیا میرے بھائی کو بدنام کرنے کی صحیح کی تو میں بخشوں گی نہیں تمہیں۔ وہ غصے سے لال ہوتی ہوئی بولی۔ دیا اپنی ذات کے بکھرے ٹکڑے سنبھالتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی تک یقین کرنے سے انکاری تھی کہ اس کی ماں، اس کی سگی ماں ایسا کر سکتی ہے۔ اشک رخسار کو تر کر رہے تھے اور دیا کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ امی ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میں ان کی سگی اولاد ہوں اور انہیں مجھ پر یقین نہیں، اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں۔ اذیت ہی اذیت تھی، کوئی انسان اس حد تک شفاق ہو سکتا ہے؟ دیا نے سوچا نہیں تھا، اور وہ کوئی انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں ہے۔ جسمانی تکلیف الگ، اور جو گھاؤ روح پر لگے تھے، جو اذیت اس کی روح کو ملی تھی، اس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے جنم دیا، پال پوس کر بڑا کیا، اور آج آپ مجھے یہ سب کہہ رہی ہیں۔ اپنی اولاد کو، کوئی اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ دیا تنہا تھی، اگر ساتھ تھا تو اذیت کا، تکلیف کا، کیونکہ جو اس کے اپنے تھے وہ بیگانوں جیسا سلوک کرتے تو اس بھیڑ میں اس تنہا ہی رہنا تھا۔ ایک ماں سے بڑھ کر اپنی اولاد کو کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر کیسے امی نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا؟ انہیں اپنے بھائی کی فکر ہے۔ اور میں، دیا سس کر بولی، کاش میں اس دنیا میں نہ آتی، اس سب سے تو موت بہتر ہے۔ کیا کوئی ایسے بھی تنہا ہوتا ہے جس کے ماں باپ اجنبیوں والا سلوک کریں؟ وہ کون سا سائبان ڈھونڈے؟ دیا کو لگا وہ مر چکی ہے۔ وہ بے سدھ کی زمین پر گری ہوئی تھی۔ حیات بیدار ہوئی تو اٹھ کر بیڈ پر آ گئی۔ مجھے اپنے اس دنیا میں آنے پر افسوس ہے، نہ میں آتی اور نہ ہی یہ سب ہوتا۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے یہ دنیا نہیں ہے، یہاں مجھ جیسے لوگ نہیں جیتے، نہ ہی انہیں کوئی حق ہے جینے کا۔ وہ بے حسی سے بولی، کاش میں مر جاؤں، کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو کر میری جان چلی جائے۔ ایسی زندگی کاٹنی تو بہت کٹھن ہے، میری مشکل آسان ہو جائے، بس موت مجھے اپنی آغوش میں لے جائے۔ دیا دیوانہ وار بول رہی تھی، مجھے کچھ ہو جائے اور پھر دوبارہ میں آنکھیں نہ کھول سکوں۔ یہ سانسوں کی ڈور جو مجھے اس سزا کو جھیلنے پر مجبور کر رہی ہے ٹوٹ جائے اور سارا کھیل ختم ہو جائے۔ دیا کرب کی انتہا پر تھی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ؟ مجھ جیسے لوگ بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں کیا؟ اگر ہوتے ہیں تو وہ کیسے جیتے ہیں؟ کیونکہ میں تو مر چکی ہوں، میرا دل مانو کسی نے خنجر سے وار کر کے اسے ختم کر دیا ہو۔ یہ صرف سانسوں کا کھیل ہے جو چل رہا، ورنہ شاید ختم تو میں تبھی ہو گئی تھی جب امی نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ مجھے تو اپنے خود پر شبہ ہونے لگا، کیا ہوں میں؟ وہ جھنجھلا کر بولی، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے، چہرہ گھٹنوں پر رکھے، اس رات کی تاریکی میں وہ ڈوب رہی تھی۔ چاند کی پہلی تاریخ تھی جس کے باعث باہر گپ اندھیرا تھا۔ دیا کے اندر بھی ایسے ہی اندھیرے جنم لے رہے تھے۔ جب دل مردہ ہو جائیں تو اندھیروں کا ہی راج چلتا ہے، پھر یہی اندھیرے ساتھی بنتے ہیں جسے کوئی نہیں تھامتا۔ یہ اندھیرے تھام لیتے ہیں، کسی کو تو اپنے غم کا ساتھی بنانا پڑتا ہے، اور یہ اندھیرے خود ہی ساتھی بن جاتے ہیں۔ انہی سوچوں کے حصار میں وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ دیا کالج سے واپس آئی تو امی کی آواز کان میں پڑی، دیا جا کر پہلے کھانا بنا لو۔ جی امی۔ یا یونیفارم تبدیل کر کے کچن میں گئی۔ دیا بے حد خاموش اور حساس ہو گئی تھی۔ اس کی اگر کوئی خواہش تھی تو صرف یہی کہ موت اسے اپنے پاس بلا لے۔ رقیہ بیگم کی سختیوں سے اسے کم عمری میں ہی ایک تجربہ کار عورت بنا دیا تھا، جو گھرداری کے سارے کاموں سے آشنا تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے چھری دیا کی انگلی پر لگ گئی۔ وہ درد سے کر اٹھی۔ دیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی اس کا خیال کرنے والا، اس کا احساس کرنے والا نہیں تھا۔ محبت تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ شاید میرے نصیب میں صرف یہ آنسو ہی لکھے ہیں۔ رقیہ بیگم، بات سنیں۔
جمال صاحب اونچی آواز میں بولے۔ رقیہ بیگم کمرے میں چل دی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ خیریت، بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ پھر بتائیں، پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ وہ بے صبری سے بولے۔ بھائی صاحب نے مجھ سے دیا کے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ چہکے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر کیا جواب دیا آپ نے؟ بچپن سے تو طے ہے ان کا رشتہ، میں نے ہاں بول دی۔ وہ پرسکون انداز میں بولے۔ چلو اچھا ہوا یہ فکری بھی رفع ہوئی، ورنہ کب تک بیٹی کو گھر پر بٹھائے رکھتے، زمانے سو باتیں بناتا ہے۔ اب آپ بس اس کی شادی کا سوچیں۔ جمال صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ دیا کا دل عجیب کیفیت میں تھا جب سے اسے اپنے رشتے کا معلوم ہوا تھا۔ زوار مجھے ناپسند بھی نہیں لیکن پسند بھی نہیں ہے امی۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں تایا ابو اور ان کے گھر والے کتنے لالچی ہیں، آپ کو معلوم ہے نا؟ دیا افسوس سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہارے ابو کا فیصلہ ہے، تم سے کیا پوچھتی میں؟ اور خبردار اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو اپنے ابو کو سب کے سامنے ذلیل مت کروا دینا۔ وہ سختی سے بولی۔ دیا ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی خاموش ہو گئی۔ دیا کھانا بنا کر ابھی اپنے کمرے میں گئی ہی تھی کہ امی کی آواز آ گئی۔ جی امی؟ دیا صحن میں آتی ہوئی بولی۔ ماموں آئے ہیں، جا کر چائے بناؤ۔ السلام علیکم ماموں۔ دیا آگے ہو کر ان سے ملی۔ بلال کو دیکھ کر دیا کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ اب کھڑی رہو گی کیا جاؤ بھی؟ وہ غصے سے بولی۔ جی اچھا، کہہ کر وہ کچن میں چل دی۔